تو ہیلو گائز، فائر فینکس ایکسپلینیشن میں آپ کا ویلکم۔ اگر آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو جا کر سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ جلدی سے دیکھ سکیں۔ جیسا کہ آپ نے پچھلی ایکسپلینیشن میں دیکھا کہ جب شاوین پروٹوٹائی سے ہال آف سول کے بارے میں انفارمیشن نکلوا کر بلیک کان ریجن جانے والا تھا اور کوئین میڈوسا لٹل فیری ڈاکٹر سے شاوین کو پروٹیکٹ کرنے کی ریکویسٹ کر رہی تھی، جس پر لٹل فیری ڈاکٹر کوئین میڈوسا کو ایسے نرم لہجے میں بات کرتے ہوئے دیکھتی ہے تو کہتی ہے کہ تم پریشان نہ ہو اور شاوین میرا اچھا دوست ہے، میں مرتے دم تک اس کی پروٹیکشن کروں گی۔ اور کوئین میڈوسا لٹل فیری ڈاکٹر کی بات سن کر اس کو تھینک یو کہتی ہے اور اب شاوین، لٹل فیری ڈاکٹر اور لٹل گرل زیا وہاں سے اڑ کر جانے لگتے ہیں بلیک کان ریجن کی طرف، جس پر کوئین میڈوسا ایک ماؤنٹین کے اوپر کھڑی ہو کر ان سب کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی اور کوئین میڈوسا اپنے آپ سے کہتی ہے کہ شاوین، جب تم فیوچر میں واپس آؤ گے تو ڈاؤکی کانٹیننٹ کا یہ پورا نارتھ ویسٹ ریجن جاما امپائر کی طرح ہی تمہاری اسٹینڈ کو دیکھے گا اور تب تم اس پر اپنی حکومت بھی کرو گے اور میں تمہارا ویٹ کروں گی۔ اب لٹل فیری ڈاکٹر، شاوین اور لٹل گرل زیا اڑ کر بلیک کان ریجن کی طرف آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ راستے میں یہ لوگ بہت ساری میڈیکل ہربس بھی ڈھونڈ لیتے ہیں جو لٹل فیری ڈاکٹر کی وہی فل پوائزن باڈی کے لیے بھی تھے اور ان میں سے کچھ ہیون سول بلڈ بون پل کے لیے بھی تھے، لیکن ان میں سے کچھ انگریڈینٹس وہ حاصل بھی نہیں کر پائے تھے کیونکہ ان کی پروٹیکشن بہت سے پاورفل بیس کر رہے تھے اور شاوین کو اپنے ہونے والے بچے کی پل کے لیے جو انگریڈینٹ چاہیے تھے ان کو بھی ڈھونڈ لیا تھا اور ان سب کو ڈھونڈنے میں شاوین اور لٹل گرل زیا کا سامنا ایک 7th رینک کے میجیکل بیسٹ سے ہوا تھا اور پھر ان کو لٹل فیری ڈاکٹر نے وہاں آ کر اس میجیکل بیسٹ سے بچایا تھا۔ لٹل فیری ڈاکٹر، شاوین اور لٹل گرل زیا کو لگ بھگ 4 مہینے سے زیادہ کا ٹائم لگ گیا تھا کیونکہ وہ راستے میں بہت سارے میڈیکل انگریڈینٹس کو ڈھونڈتے ہوئے بلیک کان ریجن کی طرف جا رہے تھے اور اس ٹائم میں شاوین کی فائٹ بہت سارے میجیکل بیسٹ سے ہو چکی تھی اور ان میں سے کچھ کے ساتھ تو شاوین لائف اینڈ ڈیتھ کی فائٹنگ بھی کر چکا تھا، جس کے کارن شاوین 2 ہونگ لیول کے 3رے اسٹار کے پیک پر پہنچ چکا تھا۔ کچھ ایسے ہی ان کو چلتے چلتے کچھ ٹائم لگ جاتا ہے اور پھر لٹل فیری ڈاکٹر، شاوین اور لٹل گرل زیا بلیک کان ریجن میں پہنچ جاتے ہیں اور پھر شاوین کہتا ہے کہ بلیک کان ریجن اور جانن اکیڈمی میں واپس آ گیا ہوں اور بلیک کان ریجن والے سوچیں گے کہ بھائی تمہیں کس نے بلایا ہے، تم کیوں آئے ہو یہاں؟ سوری میں مذاق کر رہا تھا۔ تو چلیے اپنے ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب لٹل فیری ڈاکٹر بھی بلیک کان ریجن اور وہاں کی سٹیز کو دیکھ کر کہتی ہے کہ کیا یہ بلیک کان ریجن ہے؟ اس پر شاوین لٹل فیری ڈاکٹر کو بتاتا ہے کہ ہاں یہی بلیک کان ریجن ہے اور پھر شاوین لٹل فیری ڈاکٹر اور لٹل گرل زیا کو لے کر بلیک کان ریجن کی بہت ساری سٹیز اور آپشن میں جاتا ہے اور وہاں سے لٹل فیری ڈاکٹر کی وہ فل پوائزن باڈی کو ٹھیک کرنے کے لیے انگریڈینٹس کو ڈھونڈتا ہے اور وہاں سے شاوین بہت سے لوگوں سے شاو گیٹ کے بارے میں پوچھتا ہے، لیکن یہ سٹی بلیک کان ریجن کے باہر علاقوں میں تھی تو شاوین کو ان سے کچھ خبر نہیں ملی تھی اور شاوین تھوڑا اداس ہو جاتا ہے اور پھر شاوین نے اپنے شاو گیٹ کے ریلیٹڈ بھی تھوڑی بہت انفارمیشن اکٹھی کی تھی اور پھر ابھی کے لیے شاوین بہت خوش تھا کیونکہ اس کی شاو گیٹ کی فیکشن جو بلیک کان ریجن میں تھی اور وہ اس ٹائم ٹھیک تھی اور اب شاوین کو وہاں جانے کی کوئی جلدی نہیں تھی۔ اب شاوین وہاں سے لارج سیل آپشن ہاؤس کے بارے میں پتہ کرتا ہے کیونکہ پچھلی بار اسی آپشن میں سے پیوریفائنگ ڈیمن لوٹس فلیم کے میپ کا ایک حصہ شاوین کو ملا تھا۔ شاوین کو اپنی ڈی کلاس 3 لائٹنگ موومنٹ کی ٹیکنیکس اور بھی بہت ساری چیزیں اسی لارج سیل آپشن ہاؤس سے ملی تھیں اور اب شاوین پیوریفائنگ ڈیمن لوٹس فلیم کے میپ کے چوتھے حصے کو بھی ڈھونڈنا چاہتا ہے۔ جس شہر میں یہ آپشن ہونے والا تھا سٹی کا نام بلیک امپائر سٹی تھا اور اس سٹی پر بہت ہی پاورفل فیکشن راج کرتا تھا جو تھی بلیک امپائر سیکٹ اور اس سیکٹ کا لیڈر ایک ایلائٹ دوزونگ تھا اور جو گولڈ اینڈ سلور برادرز تھے ان کے اس فیکشن کے لیڈر سے بہت اچھے ریلیشن تھے
اب شاوین کہتا ہے کہ بلیک کان ریجن بہت سارے ایسے ایکسپرٹ سے بھرا پڑا ہے، وہ ہمیشہ اس بلیک کان ریجن میں چھپ کر رہتا ہے۔ اور اب شاوین سوچتا ہے کہ اگر مجھے پیوریفائنگ ڈیمن لوٹس فلیم کے میپ کے چوتھے حصے کے بارے میں انفارمیشن نہ ملی تو ہو سکتا ہے کہ مجھے کسی اور نئی ہیونلی فلیم کے بارے میں پتہ چل جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لٹل فیری ڈاکٹر کے ووفل پوائزن باڈی کو کنٹرول کرنے کے لیے جن جن میڈیسن انگریڈینٹس کی ضرورت ہے، اور ان میں سے کچھ انگریڈینٹس یہاں سے بھی مل جائیں۔ اور پھر شاوین لٹل فیری ڈاکٹر اور لٹل گرل زیا کو لے کر بلیک ایمپرر سٹی کی طرف چل پڑتا ہے۔ اور اب شاوین کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ بلیک کان ریجن بہت ہی بڑا ہے، اور جن فیکشن کو شاوین نے پاسٹ میں ہرایا تھا وہ تو کچھ بھی نہیں تھے، بلکہ اصلی ایکسپرٹ تو بلیک کان ریجن میں چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اب مجھے کافی زیادہ کیئرفل رہنا ہوگا۔ ابھی ہم شاوین کو دکھاتے ہیں جو بلیک کان ریجن میں جا رہا تھا، اور اس کو وہاں جانے میں پورا دن لگ جاتا ہے، اور اگلے دن مارننگ کا سین دکھایا جاتا ہے ہمیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ شاوین جو اپنے منہ میں لکڑی ڈال کر بلیک ایمپرر سٹی کی طرف جا رہا تھا، اور ادھر لٹل گرل زیا غصے میں چلاتے ہوئے کہتی ہے کہ وہ گھٹیا بلیک ایمپرر سٹی آخر کہاں پر ہے، جس پر شاوین کہتا ہے کہ ہم جلدی وہاں پہنچ جائیں گے۔ اور اب اس بات پر لٹل گرل زیا غصے میں آ کر شاوین کے کندھوں پر بیٹھ جاتی ہے، اور پھر لٹل گرل زیا کہتی ہے کہ تم یہ بات مجھے صبح سے 10 بار بول چکے ہو۔ اب لٹل گرل زیا کو ایسا کرتے دیکھ کر لٹل فیری ڈاکٹر ہنسنے لگتی ہے، اور ادھر لٹل گرل زیا کو جب شاوین اپنے کندھوں پر بیٹھا دیکھتا ہے تو شاوین بھی ہنسنے لگتا ہے، اور لٹل گرل زیا سے کہتا ہے کہ چھوٹی لڑکی ہمیں ہمیشہ اڑتے ہی رہنا نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں پیدل بھی چلنا چاہیے، اور یہ ایک طرح کی ٹریننگ ہے۔ جس پر لٹل گرل زیا کہتی ہے کہ یہ بورنگ ٹریننگ آخر کون کرے گا، اور تم ایک کام کرو، تمہیں میرے وہ سارے میڈیسن انگریڈینٹس جو میں نے تمہیں پچھلے ویک میں دیے تھے وہ مجھے واپس دے دو، اور میں ان کو کھانا چاہتی ہوں، اور وہی میری ٹریننگ ہوگی۔ اب شاوین لٹل گرل زیا کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیتا، لیکن تبھی اچانک ہی شاوین کو بہت سے لوگوں کا اورا فیل ہوتا ہے، جس کو دیکھ کر لٹل فیری ڈاکٹر وہیں رک جاتی ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انجرڈ ایکسپرٹ اور اس کے ساتھ ایک انجرڈ لڑکی کو جس نے ایک پرپل کلر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، جو بہت سارے ایکسپرٹ سے اپنے آپ کو بچا کر بھاگ رہے تھے، اور ابھی کے لیے اس لڑکی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اب وہ ایکسپرٹ تھک ہار کر بڑی مشکل کے ساتھ اس لڑکی کو لیے ہوئے ان سبھی لوگوں کے ساتھ فائٹنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور تبھی وہ شاوین کے گروپ کو دیکھتا ہے، اور انہیں دیکھتے ہی وہ ایکسپرٹ شاوین سے ہیلپ مانگنے لگتا ہے، اور کہتا ہے کہ دوست تم جو کوئی بھی ہو پلیز ہماری ہیلپ کر دو، اور ہمیں ان لوگوں سے بچا لو، ہم تمہارا احسان کبھی نہیں بھولیں گے۔ لیکن تبھی وہاں پر بہت سارے لوگ آ کر اس ایکسپرٹ اور اس لڑکی کے ساتھ شاوین کے گروپ کو چاروں اور سے گھیر لیتے ہیں، اور تبھی ان لوگوں کا لیڈر اس انجرڈ ایکسپرٹ اور اس لڑکی کو ہنستے ہوئے دیکھتے ہیں، اور پھر وہ شاوین کے گروپ کی طرف دیکھتے ہیں، جن کو اس ٹائم وہ لڑکی اور وہ انجرڈ ایکسپرٹ بڑی امید کے ساتھ دیکھ رہے تھے۔ اب ان لوگوں کا لیڈر شاوین سے کہتا ہے کہ بچے تمہارے لیے یہی اچھا ہوگا کہ تم ہمارے میٹر میں ٹانگ نہ اڑاؤ، اور ان دونوں کی ہیلپ کرنے کے بارے میں سوچنا بھی مت، اور یہ اور بھی اچھا ہوگا کہ تم یہاں سے بنا کوئی پنگے لیے ہی نکل جاؤ، اور شاوین بھی یہاں پر کوئی پنگے نہیں چاہتا تھا، اور پھر شاوین ان دونوں انجرڈ ایکسپرٹ اور لڑکی کو اگنور کر کے اس لیڈر سے کہتا ہے کہ میں تو بس یہاں سے جا رہا تھا، اور مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ میں تمہارے میٹرز میں ٹانگ اڑاؤں۔ اور پھر اب یہ کہہ کر شاوین لٹل فیری ڈاکٹر اور لٹل گرل زیا کو لے کر وہاں سے جانے لگتا ہے، اور شاوین اور اس کے گروپ کو جاتے دیکھ کر یہ دونوں
पर्सन बहुत ही मायूस हो जाते हैं। अब शाओयन को ऐसा जाते देखकर इस एक्सपर्ट के साथ खड़ी वो लड़की बहुत ज़्यादा हैरान थी और वो सोचती है कि इतना खूबसूरत और पावरफुल लड़का आखिर डरपोक कैसे हो सकता है। और इधर वो लोग जो इन दोनों के पीछे लगे हुए थे और वो शाओयन को वहाँ से जाते देखकर बहुत खुश हो रहे थे और फिर वो अपने मन में ही कहते हैं कि इस लड़के ने सही फैसला किया है। मगर वो इंजर्ड पर्सन फिर भी शाओयन को कहता है कि प्लीज़ दोस्त हमारी हेल्प कर दो और इन लोगों से हमें बचा लो। हम दोनों जियानन एकेडमी से हैं, अगर तुमने हमें यहाँ से बचा लिया तो जियानन एकेडमी आपको बहुत सारे रिवॉर्ड्स भी देगी। और अब शाओयन उस एक्सपर्ट की ये बात सुनता है तो शाओयन उसकी तरफ आता है और कहता है कि क्या तुम सच में जियानन एकेडमी से हो। जिस पर वो एक्सपर्ट शाओयन से कहता है कि हाँ मैं जियानन एकेडमी में एक इंस्ट्रक्टर हूँ और ये मेरी स्टूडेंट है और इसका नाम मोरलिंग है। और शाओयन इन सब लोगों को इग्नोर करके उस एक्सपर्ट के पास आता है और कहता है कि तुम चलो अब मेरे साथ। और फिर वो एक्सपर्ट और फिर वो लड़की शाओयन के पीछे आ जाते हैं और अब शाओयन इन दोनों को कहता है कि तुम इन लोगों को मुझ पर छोड़ दो। और जो इन लोगों में से इनका लीडर था वो शाओयन को कहता है कि बच्चे तुम इन दोनों को हमें दे दो और फिर यहाँ से चले जाओ। जिस पर शाओयन लिटिल गर्ल जिया से कहता है कि इन सबको मार दो। जिस पर लिटिल गर्ल जिया शाओयन की बात सुनकर इन सब लोगों को मार देती है। और फिर लिटिल गर्ल जिया शाओयन से अपनी मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स मांगती है। जिस पर शाओयन लिटिल गर्ल जिया को कहता है कि बच्ची उन सबको भूल जाओ। जिस पर शाओयन लिटिल गर्ल जिया की बात को इग्नोर करके और उस एक्सपर्ट की तरफ जाकर उसे पूछता है कि ये लोग कौन थे। जिस पर वो एक्सपर्ट कहता है कि ये डीमन फ्लेम वैली के एल्डर्स थे। जिस पर शाओयन कहता है कि तो अच्छा ये डीमन वैली के एल्डर्स थे। और अब वो एक्सपर्ट शाओयन से अपना नाम पूछता है। शाओयन उसे अपना नाम बताता है कि मैं शाओयन हूँ और मैं भी जियानन एकेडमी का स्टूडेंट हूँ। और जब शाओयन का नाम सुनकर वो एक्सपर्ट और लड़की हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम सच में शाओ गेट और पांग गेट के लीडर हो। जिस पर शाओयन कहता है कि हाँ और शाओयन उनसे पूछता है कि शाओ गेट और पाम गेट की क्या हालत है। जिस पर वो एक्सपर्ट कहता है कि ये दोनों फैक्शंस बड़ी हो गई हैं। पाम गेट तो जियानन एकेडमी में है और शाओ गेट ब्लैक कान रीजन में है। और जियानन एकेडमी के स्टूडेंट शाओयन को अपना आइडियल भी मानते थे। और अब वो एक्सपर्ट शाओयन को अपनी सारी स्टोरी बताता है कि जियानन एकेडमी हर साल अपने स्टूडेंट को अपने एल्डर्स के साथ ब्लैक कान रीजन में ट्रेनिंग के लिए भेजता है। और इस बार हमारे साथ वो भी आए थे और हम लोग ट्रेनिंग के लिए मैजिकल बीस्ट का शिकार कर रहे थे, लेकिन अभी हमारी ट्रेनिंग करने की खबर लीक हो गई और डीमन फ्लेम वैली के लोगों ने हम पर हमला कर दिया, जिनको हमने काफ़ी टाइम रोके रखा। और इस दौरान हमारे बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ से बचकर भाग निकले थे और फिर वो एक वैली में छुप गए। मगर डीमन फ्लेम वैली ने उस वैली को चारों ओर से घेर लिया था। तभी हम दोनों वहाँ से निकले थे, लेकिन डीमन फ्लेम वैली के लोगों ने हमारे यहाँ तक पीछा किया। और ये एक्सपर्ट शाओयन को बताता है कि डीमन फ्लेम वैली शाओ गेट की दुश्मन है और वो लोग जानबूझकर जियानन एकेडमी के स्टूडेंट को टारगेट बना रहे हैं। और तभी शाओयन कहता है कि चाहे बात जो भी हो, लेकिन मेरा जियानन एकेडमी के साथ एक रिश्ता है और मैं ज़रूर अपनी एकेडमी के लोगों की हेल्प करूंगा। अब शाओयन एल्डर वू के बारे में पूछता है और फिर एक्सपर्ट से शाओयन को पता चलता है कि एल्डर वू और कोई नहीं बल्कि वो शाओयन का फ्रेंड वू हाओ है। और जब शाओयन को पता चलता है कि उसका दोस्त मुसीबत में है तो शाओयन उसकी तरफ निकल जाता है। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर वू हाओ और इसके बहुत सारे स्टूडेंट को हर जगह से घेर लिया गया था। और हम वू हाओ को देखते हैं जहाँ पर वो अपनी सोट को हाथ में लिए खड़ा था।
اور پھر ہواؤ سبھی اسٹوڈنٹ سے کہتا ہے کہ تم لوگ فکر مت کرو اور جلدی سے جلدی جیانن اکیڈمی سے کوئی ہماری ہیلپ کے لیے آتا ہی ہوگا۔ اب ایلڈر ہواؤ کی یہ بات سن کر ایک پیاری سی لڑکی بولتی ہے، اس ڈیمن ویلی سے میں صرف ایک بار نکل جاؤں تو میں اپنے کزن شاولی کو اس ڈیمن فلیم ویلی کی کرتوتوں کے بارے میں سب بتا دوں گی۔ اور یہ لڑکی شاوین کی کزن شاو وو ہے جو وہ اب ایک جیانن اکیڈمی کی انسٹرکٹر بن گئی تھی۔ اب وہاں پر ڈیمن ویلی کے 2 ایکسپرٹ آ جاتے ہیں جو 2 وانگ کلاس کے ایکسپرٹ تھے۔ اب وو ہاؤ ان 2 ایکسپرٹ کو اپنے سامنے دیکھ کر گھبرا گیا تھا، جبکہ جیانن اکیڈمی کی طرف سے وو ہاؤ ہی 2 وانگ کلاس کا ایکسپرٹ تھا۔ ادھر ڈیمن فلیم ویلی کے دونوں ایلڈرز وو ہاؤ کو سرنڈر کرنے کے لیے بولتے ہیں، مگر وو ہاؤ ان کی کوئی بات نہیں سنتا ہے۔ اب وہ دونوں ایلڈرز وو ہاؤ سے کہتے ہیں کہ وہ جو 2 پرسن تم نے جیانن اکیڈمی میں ہیلپ کے لیے بھیجے تھے، اب تک تو ہمارے لوگوں نے ان کو مار ہی دیا ہوگا، اور بس ہمارے 4تھ ایلڈر یہاں آ جائیں تو ہم تمہیں مار کر جیانن اکیڈمی میں تمہاری باڈی بھیج دیں گے، ٹینشن مت لو۔ اب ہواؤ ان دونوں ایلڈروں کی ایسی باتیں سنتا ہے تو ہواؤ کو بہت غصہ آ جاتا ہے، اور پھر ہواؤ ان دونوں سے فائٹ کے لیے ریڈی ہو جاتا ہے، اور پھر ہواؤ شاو وو سے کہتا ہے کہ تم ان اسٹوڈنٹس کو یہاں سے لے کر چلی جاؤ اور پیچھے مڑ کر مت دیکھنا۔ اور اب ہواؤ اپنی سوٹ کو لے کر ان دونوں ایلڈروں کی طرف جانے لگتا ہے اور ان کی اچھی خاصی دھلائی کرتا ہے، اور تبھی وہاں پر ان کا 4تھ ایلڈر آ جاتا ہے جو ایک 50 سال کا بوڑھا تھا، اور پھر وہ ایلڈر اپنے دونوں ڈیمن فلیم ویلی کے ایلڈر کی بے عزتی کرتا ہے کہ تم سے ایک بچہ نہیں سنبھالا جا رہا، تم ڈیمن فلیم ویلی کے ایلڈرز کہلانے کے لائق ہی نہیں ہو۔ اور اب 4تھ ایلڈر ہواؤ سے کہتا ہے کہ میں نے تمہارا نام کافی سنا ہے، لیکن تمہاری اسٹرینتھ ابھی ویک ہے میرے سامنے، اور تمہارے لیے یہی اچھا ہوگا کہ تم ہار مان لو اور اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو۔ اور اس 4تھ ایلڈر کا نام سیزن تھا، اور یہ ایلڈر دوہونگ کلاس کا واریر تھا۔ اور اب ہواؤ اس ایلڈر سے کہتا ہے کہ ہمارے جیانن اکیڈمی کے ایلڈرز سرنڈر نہیں کیا کرتے ہیں۔ ہواؤ سیزن سے کہتا ہے کہ تمہیں شرم آنی چاہیے کیونکہ تم اپنے سے کم عمر کے واریر پر اٹیک کر رہے ہو۔ تبھی سیزن ہواؤ سے کہتا ہے کہ بچے، یہ بلیک آن ریجن ہے، تمہارے جیانن اکیڈمی نہیں ہے، یہاں پر سب چلتا ہے اور تم مجھ سے بچ نہیں پاؤ گے۔ اور تبھی وہ 4تھ ایلڈر ہواؤ پر اٹیک کر دیتا ہے، اور ہواؤ اس فائٹ میں بہت انجرڈ ہونے لگتا ہے کیونکہ ہواؤ 2 وانگ لیول کے 4تھ اسٹار پر تھا اور یہ بڈھا 2 وانگ لیول کا واریر تھا، جس کے کارن ہواؤ بہت انجرڈ ہو گیا تھا۔ اور تبھی ہواؤ اپنی بلیڈی سورڈ سے اس بڈھے پر ایک پاورفل حملہ کرنے لگتا ہے، لیکن تبھی وہ بڈھا ہواؤ کی بلیڈی سورڈ کو پکڑ لیتا ہے، اور پھر وہ بڈھا ہواؤ کی چیسٹ پر ایک اٹیک کر دیتا ہے، جس سے ہواؤ بہت دور جا کر گرتا ہے اور اس کے منہ سے بلڈ آنے لگتا ہے، اور اس اٹیک سے ہواؤ بہت انجرڈ ہو گیا تھا۔ سارے اسٹوڈنٹس اور انسٹرکٹرز ہواؤ کو ایسی حالت دیکھ کر ٹینشن میں آ گئے تھے۔ اب سیزن ہواؤ کی طرف آگے بڑھنے لگتا ہے اور سیزن ہواؤ سے کہتا ہے، بچے، اگر میں نے تمہیں آج زندہ چھوڑ دیا تو تم مجھے بھی پیچھے کر دو گے اپنی پاور میں، اور مانا کہ تم ایک جینیس ہو اور تم جیسے جینیس کو ایسے ہی مار دینا چاہیے۔ اب سیزن کہتا ہے ہواؤ سے کہ میں تمہیں تمہاری سوٹ سے مار ڈالوں گا، اور سیزن نے ہواؤ کی سوٹ سے ہواؤ پر ہی اٹیک کر دیا تھا، اور وہاں پر موجود سارے اسٹوڈنٹ سیزن کو ایسا کرتے دیکھ کر ڈر جاتے ہیں۔ اب ہواؤ نے بھی یہ سوچ لیا تھا کہ یہ اس کا آخری دن ہے، اور جب ہواؤ کی سوڈ اس بڈھے کے ہاتھ میں آ گئی تھی اور اس کا سر دھڑ سے الگ کرنے والی تھی، تبھی شاوین کی وہ ہیوی رولر سوڈ اس بلیڈی سوڈ سے ٹکرا جاتی ہے اور اس اٹیک کو وہیں پر تباہ کر دیتی ہے۔ اور
اور तभी हमें शाओयन आसमान में दिखाया जाता है जहाँ पर उसके विंग्स आसमान में शाओयन को खड़ा रखे हुए थे। और तभी शाओयन उस बुड्ढे से कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम अपने से कम पावरफुल बंदे से लड़ रहे हो। और तभी वो बुढ़ा कहता है आसमान में दो होम। और तभी शाओयन एक स्माइल के साथ उस बुढ़े की तरफ आता है और तभी शाओयन अपनी 3000 लाइटिंग मूवमेंट का इस्तेमाल करके उस बुढ़े की चेस्ट पर एक अटैक करता है और वो बुढ़ा जाकर एक पहाड़ से टकरा जाता है और उसके मुंह से कुछ ब्लड निकलता है। और तभी वो बुढ़ा अपने डीमन फ्लेम वैली के एल्डर से कहता है कि जाकर इस पर अटैक करो। और जब वो एल्डर्स शाओयन पर अटैक करने वाले थे तभी वो बुढ़ा भी इनके साथ मिलकर शाओयन पर अटैक करने वाला था। तभी वो बुढ़ा पीछे से भाग जाता है और इन दोनों एल्डर्स को ऐसे ही छोड़ जाता है। तभी ये दोनों एल्डर्स इस बुढ़े को ऐसा करते देखकर वो भी भागने लगते हैं, पर शाओयन इनका पीछा करता है और इन दोनों एल्डरों को अपनी फ्लेम से जलाकर मार देता है। शाओयन से कहता है कि वो बुढ़ा भाग रहा है, जिस पर शाओयन कहता है कि टेंशन मत लो। जिस पर शाओयन हुआओ को एक हेल्थ रिकवरी पिल देता है और हुआओ से कहता है कि तुम्हारी तबीयत अब कैसी है, जिस पर हुआओ कहता है कि मैं ठीक हूँ। जिस पर जियान शाओयन के पास उड़ते हुए आती है, जिस पर हुआओ जिया को देखकर हैरान था और शाओयन से कहता है कि क्या ये भी तुम्हारे साथ आई है, जिस पर शाओयन कहता है कि हाँ। और जिस पर हुआओ कहता है कि वो तो बुढ़ा भाग गया। और तभी लिटिल फेरी डॉक्टर आती है उस बुढ़े की लाश लेकर। और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है। गुड बाय, टेक केयर।